الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، نصف شعبان کی اس رات میں جس کو ہم برات کی رات سے، جس کو ہم شب برات سے موسوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم نے الحمدللہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پناہ احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے کروڑ انسانوں میں سے ہمارا انتخاب ایمان کے لیے کیا، اور لاکھوں ایمان والوں میں سے ہمارا انتخاب اپنے دربار کی حاضری کے لیے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نماز عشاء اور نماز فجر، یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر عنایت فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ 50% حصہ تو ہم نے کر لیا کہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی، اور انشاءاللہ یہ عزم مصمم ہے کہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا اجر عنایت فرمائے گا۔ اور پھر اس رات کے قیام کا، جس رات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں بیان فرمائیں، لیکن ان فضیلتوں میں اور اس رات کی اہمیت میں ایک اہمیت ایسی ہے، ایک فضیلت ایسی ہے جو تقریباً ہر حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، میں تلاش میں نکل پڑی تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، جس کو ہم عام اصطلاح میں جنت البقیع کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی، کیا آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے معاملے میں ناانصافی کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ بخدا مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول ناانصافی کرے، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ گئے تو کہاں گئے، اسی لیے میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ شعبان کی وہ رات ہے جس پر نصف شعبان گزر چکا ہے، 15ویں رات، اور آج اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اتنی مغفرت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب،
اور اس قبیلے کا کام تھا بکریاں پالنا، تو لازمی بات ہے یوں ہی بکری ایسا جانور ہے جس میں بڑی برکت ہوتی ہے، لہذا کوئی قبیلہ پیشہ ہی بنا لے تو ان کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی سوچئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے افراد کی اللہ تعالیٰ آج مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بکثرت بہت سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ، بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءکم النصف من شعبان، کہ اے میری امت کے لوگوں، جب ماہ شعبان کا نصف ہو جائے اور رات آ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم سے اتنا قریب آ جاتی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بس آسمان دنیا پر متمکن ہو، جلوہ افروز ہو۔ اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ آواز لگائی جاتی ہے، منادی ہوتی ہے کہ هل من مستغفر فیغفرہ اللہ، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ هل من مسترزق فیرزقہ اللہ، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشادگی مانگنے والا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دے۔ هل من مستعف فیعفہ اللہ، ہے کوئی اللہ سے عافیت مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے فیصلے کر دے۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو علی، جب نصف شعبان ہو جائے تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو تم قیام کرو، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرماتا ہے، اور اس کے بعد والے دن میں تم روزہ رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خوب مغفرت فرماتا ہے۔ ہاں، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے الا لمشرک و مشاحن، سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے اور سوائے اس کے جو رشتوں کو کاٹتا ہے، دل میں نفرتوں کو رکھتا ہے، بغض و عداوت کو پالتا ہے، ایسے شخص کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ باقی سب لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ وہ مختلف روایتیں ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام بیہقی نے، اور سنن دارمی میں اور سنن نسائی میں مختلف ائمہ حدیث نے اس کو بیان کیا، اگرچہ کہ ایک ٹیکنیکلی سند میں ایک بحث ہے، ابن لہیہ ایک راوی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غیر معروف ہے، جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن یہ حدیث جو مختلف سندوں سے آئی ہے تو دور حاضر کے جو سب سے بڑے سلفی عالم اور محدث سمجھے گئے شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے صاف لکھا ہے اس حدیث کے حاشیے میں کہ ھذا حدیث قوی عندی لشواہدہ، کثرت سے روایت کی وجہ سے یہ حدیث بڑی قوی ہو جاتی ہے۔ کہا یہ حدیثیں قوی ہو جاتی ہیں کیوں؟ کثرت سے اس کی روایت ہے، کئی لوگ روایت کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس رات کی جو ایک فضیلت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس رات کی ایک اہمیت، ایک ہی نکاتی ایجنڈا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہر حدیث میں جو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ مغفرت مغفرت مغفرت، اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بکثرت مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے میں نے آیت بھی جو تلاوت کی وہ یہی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں پروردگار کی جانب سے جو مغفرت کے فیصلے ہیں اس کی طرف تم لپکو، جلدی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ مغفرت ہماری اور آپ کی شدید ضرورت ہے۔ مغفرت کی تشریح کیا ہے؟ مغفرت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، گناہوں کو معاف فرما دے، پردہ پوشی فرمائے،
عفو درگزری سے اللہ تعالیٰ کام لے، اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت غافر ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت غفور ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت غفار ہے۔ جب بندہ ظالم ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غافر ہوتا ہے، اور جب بندہ ظلام ہوتا ہے، خوب گناہ کرتا ہے تو اللہ غفار بن جاتا ہے اس کے حق میں، جب وہ مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اور جب بندہ ظلوم ہو جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے گناہوں کا، اور پھر جب وہ توبہ کر کے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غفور بن جاتا ہے۔ تو وہ غافر الذنب بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، اس کی تینوں صفتیں ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی۔ اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتے ہوئے اس کی معافی ہم چاہیں، اس سے ہم معافی مانگ لیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، آپ اندازہ کریے اس عمل کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے سب سے برگزیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اور رسول، نبیوں اور رسولوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ کوئی تاریخ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، راست قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا اسوہ بیان کیا کہ کتنا وہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا کی جانب سفر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں چکھنا چاہیے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وہ دعا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام پر القاء کی گئی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ الفاظ ملے، اور وہ کیا تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا خطا ہو گئی، اگر آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ اتنا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ورد کیا، رو رو کے اتنا یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت 950 سال انجام دی، 50 سال کم 1000 سال، اتنی خدمت انجام دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دن و رات حضرت نوح علیہ السلام کوشش کرتے تھے اور ہر موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دشمنوں پر، منکرین پر عذاب آیا، سیلاب کی شکل میں ڈبو دیے گئے، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور اس سیلاب میں پانی میں موجیں جیسے کہ بالکل پہاڑ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی، وہی تجری بہم فی الموج کالجبال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر وہ کشتی ایسے چل رہی تھی جیسے کہ جبل، پہاڑ ہو۔ اسی اثنا حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا وہ انکار کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار نہیں ہوا بلکہ کافروں کا ساتھ دیا، تو دیکھا وہ پہاڑ پہ بھاگ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بہت اوپر چڑھ جاؤں گا تو پانی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، بلایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بیٹے کافر نہ بنو، کافروں کے ساتھ نہ رہو، توبہ کرو، ایمان قبول کرو، آ جاؤ میں کشتی میں سوار کر لوں گا۔ تو ان کا لڑکا جواب دینے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سیعصمنی من الماء، چوٹی پہ اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے، اس کے فیصلے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم، بس اللہ جس پر رحم کرے، اور اللہ اسی پر رحم کرے گا جو توبہ کرے گا، ایمان قبول کرے گا، میرے پرچم تلے آ جائے گا، میری کشتی میں سوار ہو جائے گا۔
اب سمجھا ہی رہے تھے کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس کے بعد جب موج ہٹی تو دیکھا وہ ڈوب چکا ہے، ختم ہو گیا، نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ گئے حضرت نوح علیہ السلام، اور اپنے جوان بیٹے کو اپنے آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھا تو دل پر اثر تھا، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی کشتی ساحل سے لگی، پانی کم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آسمان تو برسنا روک دے، اے زمین تو پانی جذب کر لے، پانی کم ہونے لگا، جودی پہاڑی پر جا کے کشتی لگ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اتر پڑے، نمازوں کا اہتمام کیا، شکرانہ ادا کیا، اور اس کے بعد دعائیں، اور دعاؤں میں ایک دعا حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کی کہ اے اللہ میرا بیٹا دنیا تو چلی گئی، ختم ہو گیا، مر گیا، لیکن اے اللہ کم سے کم آپ اس کو جہنم میں نہ ڈالیں، کم سے کم آپ جہنم میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نوح آپ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اور یاد رکھیے ایسی غلطی آپ کریں گے تو آپ کا شمار بھی نادانوں میں ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْ، اللہ اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں تو میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل ان کو کہا گیا، رسولوں میں بہت ہی اہمیت رکھنے والے، وہ اللہ کے دربار میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائے مغفرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کو اطلاع ملی، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے، لہٰذا آج بھی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے والد کو ہدایت دے، اے اللہ اگر وہ مر جائیں تو ان کی مغفرت فرما دے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے ابراہیم آج سے آپ کو اپنے والد کی دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ عراق میں کفر پر مر چکے ہیں، کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رو کے اپنی اس غلطی پر نادم ہیں، تبرأ منہ، کہتے ہیں اللہ میں بری ہوں، معافی چاہتا ہوں، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائے مغفرت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام جو خود رسول ہے، اور کس کے بیٹے ہیں؟ رسول کے بیٹے ہیں، اور کس کے پوتے ہیں؟ رسول کے پوتے ہیں، اور پردادا کون ہے؟ رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جو سب سے شریف، کریم، نجیب، اونچے درجے کا آدمی بتائیے کون ہے؟ تو کہا یوسف، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ رسول کا بیٹا، رسول کا پوتا، رسول کا پرپوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رسول والد ماجد، حضرت اسحاق علیہ السلام رسول دادا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول پردادا۔ وہ یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہاڑ کی طرح جمے رہے، اور حکومت نے ان کو گناہ کی دعوت دی، اقتدار نے ان کو گناہ کی دعوت دی، اور دولت نے ان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جمے رہے، اور یہ فرمایا کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میرے پروردگار نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا اور میں حرام کام کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وہ نوجوان تھے، 23-24 سال کے تھے، رسول و نبی نہیں بنے تھے، گناہ سے رکنے کی وجہ سے ان کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی، اور جوانی کے 14 سال جیل میں لگ گئے۔ آپ سوچئے، پھر 40 سال کی عمر ہوئی، قریب بلائے گئے، بادشاہ نے تقریباً حکومت ان کے سپرد کر دی، ساری حکومت سے وڈرا ہو گیا، کہا کہ آپ بہت پیارے ہیں، انصاف پسند ہے، عبادت گزار ہیں، نورانی ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے، میں ضعیف ہو چکا ہوں، مجھے حکومت سے کوئی سروکار نہیں، آپ حکومت چلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت تھام لی تو پوری دنیا میں فلاح بہبود کی بہار آ گئی، اور دور دور سے لوگ راشن لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، گیہوں لینے کے لیے سفر کر کے آ رہے ہیں، 2 مہینے کا سفر کر، 3 مہینے کا سفر کر کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار سے ان ساری چیزوں کو وہ لے رہے ہیں۔ یہ بخشش، یہ عنایت، ایسی حکومت، ایسی شخصیت، آپ سوچئے کون سا پہلو ہے روحانیت کا،
کون سا پہلو ہے دنیا کی وجاہت کا جو حضرت یوسف علیہ السلام میں نہیں ہے، لیکن سب حکومت اور عروج اور اقتدار اور کمال اقتدار پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندو تم لوگوں کو کیا معلوم یوسف کی راتیں کیسی ہوتی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام رات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے اور کہتے ربی قد آتیتنی من الملک، مولا حکومت آپ نے دے دی، وہ علمتنی من تعویل الاحادیث، علم یہ عنایت فرمایا کہ کوئی خواب بیان کرے میں اس کی تعبیر بیان کر دیتا ہوں، ہر چیز مولا آپ نے دے دی، لیکن اے اللہ یہ سب چیزوں کے بعد میں کہتا ہوں توفنی مسلمہ، اے اللہ مغفرت فرما، مغفرت، خاتمہ بالخیر سب کچھ ہے، خاتمہ بالخیر سب کچھ ہے، والحقنی بالصالحین، میدان حشر میں جب آپ مجھے اٹھائیں تو نیک لوگوں کے ساتھ مولا اٹھائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام حکومت ملی ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ایسی عبادت تہجد کے وقت جب اللہ کا ذکر کرتے سما بن جاتا، پرندے جھنڈ کے جھنڈ آ کر سر پر ایسے کھڑے ہو جاتے، یعنی رک جاتے فضا میں کہ جیسے کہ بالکل وہ مجسمہ ہے، سنتے جاتے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ ذرا سا احساس ہوا کہ میں نے عبادتوں میں کچھ کسر کر لی، رات کی نماز صحیح نہیں ہوئی، بس اللہ کے دربار میں گرے ہوئے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری دربار میں گر کے رو رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کہہ دیا اے داؤد ہم نے آپ کی مغفرت کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، سائنس دی، ٹیکنالوجی دی، چونٹیوں کی بولیوں کو سمجھ لیتے، پرندوں کی بولیوں کو سن لیتے، جنوں پر کنٹرول، اور ایسی عظیم الشان حکومت، ہوائیں چلتی، مانسون سفر کرتا، 1 مہینہ ہو جاتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ختم نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دن تو تم نے دیکھا سلیمان کا، رات دیکھی کبھی؟ رات میں وہ مولا کے دربار میں سجدے میں گر کے مغفرت 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 کہتے، فغفرنا لہو، اور ہم نے ان کی مغفرت کر دی، وَلَهُ حُسْنَ مآب، وہ ہمارے پاس بہت اونچی منزلت کے حامل ہیں۔ اور پھر سب کو جاننے دیجئے خود آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عالم یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے اے نبی آپ رحمت، وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے نبی آپ کے لیے مقام محمود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کبریٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر ہم نے آپ کو دیا، آخری کتاب آپ کو دی، مکہ مکرمہ کی تولیت آپ کو دی، فتح مکہ ہو گیا ہے، اور ہر قسم کی نعمت ہم نے آپ کو دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی آپ جب دیکھ لیں کامیابی ہی کامیابی، سب قومیں سرنڈر ہو چکی ہیں، جزیرۃ العرب پورا کا پورا کنٹرول میں آ چکا ہے، اور اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑی حکومت قائم ہو چکی ہے جس کا کیپٹل مدینہ منورہ ہے، اور عالم یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح بھی مل گئی، اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب تک تو ایک آدمی 2 آدمی آ کے اسلام قبول کرتا تھا، لیکن اب حالت یہ ہے کہ 1800 کے قافلے آ رہے ہیں، 2000 2500 کے قافلے آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لیکن اس کامیابی کے بعد اے نبی آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آپ خود یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، ہمارا بچہ یہ سورت سے واقف ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اے نبی آپ مغفرت ہی مغفرت طلب کیجئے، انہو کان اوابا، لوٹ کے تو مولا کے پاس جانا ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہو جانے کے بعد تو بس اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کرتے تھے، اتنا استغفار پڑھتے تھے، سینکڑوں مرتبہ ہر نماز کے بعد اور ہر موقع پر بس استغفار، اور فرمایا کرتے تھے میں تو دن میں 70 مرتبہ، میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور میری امت کے لوگوں خوب
इस्तिग़फ़ार करो, खूब इस्तिग़फ़ार करो। अब ये अल्लाह के जलील क़दर अंबिया व रसूल, जिनका आलम यह है कि जिन पर फजीलतें जाके ख़त्म हो जाती हैं, वो अल्लाह ताला से इतनी माफ़ी मांगते हैं और इस कदर मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो हमारी और आपकी कितनी बड़ी ये ज़रूरत है, आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में सबसे ज़्यादा जो शख्सियत रही वो दुनिया जानती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबूवत के सांचे में ढल गए थे, वहीं तरबियत हुई, उसी नूर से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत मुनव्वर थी। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो जिनका मकाम का आलम ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए की तरह रहते, वो जिनकी फजीलत ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत का हुक्म देते, मुरू अबा बकर युसल्लिया बिन्नास कहते थे कि हुक्म दो अबू बकर को मेरी तरफ से कि वो नमाज पढ़ाएं। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि पहला इस्लामी हज हुआ सन 9 हिजरी में फ़तेह मक्का के बाद, तो किसको अमीर बनाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को काफ़िले का अमीर बनाया और कहा जाओ अबू बकर इनको लेकर हज करो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए आगे बढ़ गए कि सूरह तौबा की आयतें उतरी और वो आयतों की तबलीग ज़रूरी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया, हुक्म दिया कि ये आयतें जाओ काफ़िले में भी सुना दो, मक्के के लोगों में भी सुना दो, मिना में सुना दो, मैदान अरफात में सुना दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें दे दी हैं सूरह तौबा की, जिसमें ये कहा गया है कि हरम में मुशरिक बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा ये आयतें मुझे तबलीग करनी है, पहुँचा देनी है। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं अली अमीर भी तुम रहोगे? तो कहा नहीं, हुक्म है आप अमीर रहेंगे, मैं सिर्फ आयतों की तबलीग करने आया हूँ, अमीर आप ही रहेंगे। लिहाजा अमीरुल हज रहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले इस्लामी हज के वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को हाथ से जाने नहीं देते थे, तहक़ीक़ करते थे, तलाश करते थे, जुस्तजू करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कौन कौन सी हैं, और अपनी साहिबजादी से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते थे कि बेटी तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में थी, तुम बहुत सारी चीज़ें जानती हो, लिहाजा मुझे बताओ कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही। वो कहती हैं कि बजान आप बहुत सुन्नत पर अमल करते हैं, कोई सुन्नत ऐसी हो जिस पे आप अमल ना करते हो, जो छूट रही हो मैं तो नहीं जानती। हाँ मगर एक चीज़ ये है कि एक काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे कभी कभी जो बज़ाहिर नहीं समझ में आता है उसकी हिकमत क्या थी। तो कहा वो क्या काम? कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-4 दिन में एक मरतबा कहीं ले जाया करते थे तहज्जुद के वक्त, रात के अंधेरों में। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मुझे भी बना के दे दो। लिहाजा कुछ रोटी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें जो टिफ़िन में बनाई जाती हैं वो लेकर अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मदीने मुनव्वरा के अतराफ़ घूम रहे हैं कि किस फ़कीर को देते थे, किस मोहताज को देते थे। ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन के बाद एक दिन एक झोपड़ी पर निगाह पड़ी जो कदरे आबादी से हटी हुई बिल्कुल वीरान सी। उसमें झांक के देखा तो देखा एक बहुत ज़ईफ़ सी शख्सियत लेटी हुई है। कहा मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़ी नहीफ़ आवाज़ आ सकते हैं। कहा आपके खाने के लिए कुछ लाया हूँ। कहा बहुत दिनों बाद आप आए। तो हज़रत अबू बकर समझ गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहे होंगे और इन्हीं को खाने के लिए देने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लाया करते थे। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके मुँह में लुक़मा रखा तो उन्होंने जैसे ही लुक़मा चखा कहा आह जो मुझे खिलाया करता था लगता है अब उसकी वफ़ात हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो पड़े और पूछा कैसे पता चला? कहा जो मुझे खाने के लिए लाया करता है तो ज़बान पे पूरे छाले दांत टूट चुके, वो अपने मुंह से चबा के नरम करके मेरी ज़बान पे रखा करता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो पड़े और फिर उसके बाद से आपने हज़रत उमर को भी बताया कि देखो ये गरीब हैं, ये ज़ईफ़ हैं और ये बिल्कुल
جنگل میں رہتے ہیں، ان کا کوئی ساتھی ساجی نہیں، میرے بات تم ان کا خیال رکھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہار گیا حضرت ابوبکر صدیق سے، ہار گیا کہ کہاں کہاں سے وہ سنتیں تلاش کر کے عمل کرتے۔ ایسی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی، ان کا عالم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں نے، منافقین نے تہمت لگائی، اور اس تہمت میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی بھولے پن کی وجہ سے شکار ہو گئے اور تہمت کا پرچار کرنے لگے، حصہ لے لیا۔ اسی میں ایک صحابی تھے ابو مستاح ان کا نام تھا، وہ حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے مگر مالی اعتبار سے بڑے غریب تھے۔ حضرت ابوبکر ان کی مدد کرتے تھے، پیسے دیتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا ابو مستاح بھی کہہ رہے ہیں غلط سلط بات، پھر قرآن پاک میں نازل ہو گیا۔ قرآن پاک میں جب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی بات کرے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے، یا پھر ثبوت پیش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے منہ کو بند کر دیا۔ اب اس کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مستاح کی جو مدد کرتے تھے وہ روک دی، پیسے دینا روک دیا۔ کیوں روکا؟ شخصی انتقام بدلہ لینے نہیں، خانواد نبوت پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی کہ نبوت کا مسئلہ تھا، رسول کی عزت کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام اپنی جانب سے ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی سورۃ النور، جس سورۃ النور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، یہ ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ دیکھو تم جب غریبوں کی مدد کرتے تھے تو غریبوں کی مدد سے ہاتھ نہ روکو۔ تو حضرت ابوبکر کا نام بھی نہیں ہے، کامن سی بات ہے۔ اے لوگوں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ حضرت ابوبکر چیخ چیخ کے کہنے لگے انا احب ان یغفر اللہ لی، میں اے اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، کل سے میں ان کو پیسے دینا شروع کر دوں گا، ہاتھ نہیں روکوں گا، مغفرت چاہتا ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ مغفرت سب کی ضرورت ہے، رسولوں کی اور صدیق اکبر جیسی شخصیت کی یہ ضرورت ہے، تو ہماری اور آپ کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور آپ پوری زندگی چھوڑ دیجئے، 1 سال، اور سال بھی بہت بڑی مدت ہے، 1 مہینہ لیجئے، اور مہینہ بھی مہینہ رمضان کا مہینہ آپ لے لیں، اور پھر میں تو عرض کرتا ہوں مہینہ بھی بہت بڑی چیز ہے، رمضان المبارک کے 24 گھنٹے آپ لے لیں، اور پھر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھیے قلم اور کاغذ لے کر، اور اس کے بعد لسٹ بنائیے کہ ان 24 گھنٹوں میں کتنی کوتاہیاں ہوئی۔ ہم لوگ خود شرمندہ ہو جائیں گے، اتنی بڑی لسٹ بنے گی، اتنی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، نگاہیں خطا کرتی ہیں، زبان سے غلط سلط بات نکلتی ہے، جسم کے اعمال بہت غلط سلط صادر ہوتے رہتے ہیں۔ دعائے مغفرت کرنے کی سب سے زیادہ ہم کو اپنے آپ کے لیے ضرورت ہے، لیکن ہم بہت سستی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک رات دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرما دی، اور کوئی خاص عمل آپ نے نہیں منتخب فرمایا یہی تم کو کرنا ہے، بلکہ بس ہم کو اختیار دے دیا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ پروردگار خود کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں دوڑو مغفرت کی طرف، لپک کے جاؤ، عجلت کرو۔ لہذا بجائے قیل قال کے اگر اس رات کے کچھ حصے کو، اور یہ بات تو میں اس سے پہلے بھی اسی مسجد میں کہہ چکا ہوں کہ اردو کی اصطلاح نے سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کیا جاگنے کی رات۔ جاگنے کی رات کا تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، عبادت کی رات آپ اس کو سمجھیے، جتنی دیر ہو سکتی ہے آپ عبادت کیجئے، اور جو نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جو سنتوں سے ثابت ہے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، صدقہ آپ دے سکتے ہیں صدقہ دیجئے، جو بھی کرنا ہے نیک کام کر کے آپ پروردگار کے دربار میں حاضر ہو جائیے۔ اور حاضر ہونے کے بعد سے پھر جیسے میں عرض کر چکا ہوں سال بھر کا جائزہ لینا تو مشکل، لہذا آپ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتے ہوئے کہ اے مولا خطا ہوئی خطا معاف فرما دیجئے، اللہ مغفرت کا معاملہ فرمائیے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہم کو خود اپنی ذات کو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو آپ یاد کریں۔
اس کے لیے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، اب رستانہ آپ جا سکتے ہیں، جائیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن نہ واجبات میں سے ہے اور نہ ہی سنت موقدہ ہے۔ آپ یہاں سے، مسجد سے، اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے دعائے مغفرت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنے رشتہ داروں میں اپنے والدین، اور اگر ہم نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے تو اپنے والدین کے سلسلے میں پھر خوب دعائے مغفرت کا اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اب ہمارے اور ان کے درمیان باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص جس کے والدین انتقال کر جاتے ہیں تو سارے رشتے کٹ گئے سوائے اس کے کہ دعائے مغفرت اور دوسرے یہ کہ ان کے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ جو دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی رشتے تو کٹ جاتے ہیں۔ لہذا والدین کے سلسلے میں دعائے مغفرت کا اہتمام، دوستو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ساری نعمتوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ ایک پتے کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اب دھیرے دھیرے جو جنریشن اسلام پر پیدا ہو رہی ہے نا، ان کے اندر اسلام کی وہ قدردانی نہیں رہے گی جو ہم لوگوں کے اندر ہے، کیونکہ ہم کو معلوم تھا کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ہم اس گندگی سے نکل کر، ہم اس تاریکی سے نکل کر اس نور کی طرف آئے تھے۔ لہذا اسلام کی جو قدر ہمارے اندر ہے، جو اسلام پہ پیدا ہوں گے ان کے اندر اتنی قدر نہیں ہوگی۔ تو صحابہ، انبیاء اور رسول کو جو دین کی قدر تھی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ بعض چیزیں خود ان کو نہیں ملی تھی جو ہم کو ملی ہوئی ہیں۔ شعور کے ساتھ میں پہلے بعض مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا، قرآن پاک شاہد ہے اس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے سلسلے میں دعائے مغفرت کی اجازت نہیں تھی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم بہت سخت دل کے بے نیاز تھے، کہا نہیں، ابراہیم بہت نرم دل کے، بہت رونے والے تھے، بہت نرم دل کے تھے، والد کو بہت چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود تڑپتے تھے دعائے مغفرت کرنے کے لیے۔ لیکن حکم ہے اللہ کا، ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین ولو کان ذی قربا، کسی نبی کو اجازت نہیں کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اس کی جو عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی وہ تو میرے دوستوں ناقابل بیان ہے، مسئلہ نازک ہے، میں پھر بھی بہت ہی سہل انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ کیا ہے وہ اللہ جانے، ہم زبان نہیں کھولتے، لیکن اللہ کے رسول کو حکم تھا آپ دعائے مغفرت نہ کریں، اللہ کے رسول کو حکم تھا آپ دعائے مغفرت نہ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اپنے ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب چلے مدینہ منورہ سے سن 10 ہجری میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنل حج تھا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے نہیں آئے جو آج کل ہائی وے بنا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے دوسرا راستہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قافلہ چلتا تھا، اور 16 کلومیٹر کا عام طور پر سفر کرنے کے بعد منزل ہوا کرتی تھی، قافلہ اتر جایا کرتا تھا، جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا، کھانا وانا کھانے کے بعد آرام کیا جاتا تھا، رات ہو گئی تو سو جاتے، پھر اس کے بعد قافلہ آگے بڑھتا، منزل کی گئی ایک بستی۔ لہذا جب سامان اتارا گیا، پڑاؤ ڈالا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور مکہ مکرمہ سے آپ اپنے ننیال کو گئے تھے، ملاقات کے بعد، ماموں سے ملاقات کے بعد واپسی ہو رہی تھی، یہی ابوا کا گاؤں تھا، اور اس گاؤں میں اچانک حضرت آمنہ کو شدید بخار چڑھا، اور قافلے والوں نے کہا ہم رک نہیں سکتے، ہم کو اپنے وقت پہ پہنچنا ہے، لہذا قافلہ چلنے کی تیاری کرنے لگا، دھیرے دھیرے بخار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وفات ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے چھوٹے سے کم عمر بچے، اور ایک خادمہ ہے، ایک ملازمہ ہے، ایک باندی ہے جو ساتھ تھی، اور اس باندی نے جلدی جلدی گاؤں والوں کی مدد لی اور تجہیز و تکفین کا سامان کیا، اور تدفین ہوئی حضرت آمنہ کی
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے بھاگنے لگی کہ قافلے میں شامل ہو جاؤں ورنہ تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ پلٹ پلٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کے اپنے والدہ کی قبر کو دیکھتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا زمانہ گزرا، پھر ہجرت ہوئی، اب حجۃ الوداع کے لیے جا رہے ہیں۔ ابوا کہتے ہی وہ منظر یاد آیا، ماں کا چہرہ، ماں کی تدفین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں کا قبرستان بتلاؤ۔ لوگوں نے بتلایا، وہ دیکھیے پیچھے ہے قبرستان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے قبرستان میں تشریف لے گئے اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر اس کے بعد پہچان لی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر آئے، کچھ کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تھی، ان کو اپنے ہاتھ سے نوچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اتنا رویا جتنا کبھی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رویا، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اتنا کیوں رویا؟ ماں کی قبر تھی، اللہ تعالیٰ سے میں نے اجازت مانگی تھی ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، اللہ تعالیٰ نے قبر کی زیارت کی اجازت دی، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم کو اور آپ کو کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہمارے پرکھوں کی وفات ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے احسان فرمایا کہ اس امتحان سے نہ صرف صحابہ گزرے، انبیاء گزرے، اس امتحان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ میرے بھی والد کا انتقال ہو گیا 53 سال کی عمر میں، سن 91 میں۔ میں طالب علم تھا، ایم اے کر رہا تھا، ان کی کوئی خدمت میں نہیں کر سکا۔ دیکھتے دیکھتے پھر ملازمت وغیرہ پہ لگے، اپنے قدم پر، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے کے حالات کو سمجھتے، ماں کی خدمت کرتے۔ والدہ بھی چل بسی، دیکھتے دیکھتے ایک حسرت رہ گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات ایسی ارشاد فرمائی جیسے کوتاہی کرنے والوں کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑا تسلی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جب والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، بالوالدین احسانا، اور اس کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی خدمت ہو۔ ارشاد فرمایا ان کی خدمت کا کیا تصور ہے؟ ان کی خدمت کا تصور یہ ہے، سمجھ لو کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے جیسے اپنے پروں کو نرم کر دیتا ہے اور سردی میں چھپا کے گرمی دیتا ہے، دشمن سے چھپا کے خطرے سے عافیت دیتا ہے، یہ کیفیت ہو جائے تمہاری۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح پروں کو، بازوؤں کو کہتے ہیں، کہا اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم کر دو، اور یاد رکھو کہ انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کو یاد کرتے ہوئے تو ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بچپن میں جسے انہوں نے پالا پوسا مولا، جس طرح انہوں نے شفقت کی، جس طرح انہوں نے مہربانیاں کی، آج آپ ان پر مہربانی کرتے رہیں۔ اگر وہ بوڑھے ہیں دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف بھی نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی نہ دینا، ہر طرح کی خدمت کے لیے تم ان کے لیے نرم ہو جانا۔ یہ تو ہم کو موقع نہیں ملا کہ کچھ ان کے لیے ہم کرتے اور ہمارے لیے سامان مغفرت ہوتا۔ اس سے پہلے جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے گناہ گاروں کے لیے بھی ایک مژدہ ہے، ایک پیغام ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ انسان حالات سے نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا رحیما، اور اگر تم نے زندگی میں ان کا حق ادا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو انہ کان للأوابین، رو رو کے ان کے لیے دعا کرو۔ ایسے دعا کرنے والوں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے گا کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرو۔ خدمت نہیں کر سکے تھے، پچھتاوا تھا، دل میں حسرت رہ گئی تھی، تو تمہاری حسرت مٹانے کا ہم سامان کرتے ہیں۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، فإنہ کان للأوابین، تو رو رو کے دعا کر کے تم اہتمام کرو۔ تمہارے آنسو، تمہاری دعائیں
ان کے درجات بلند کریں گے، خدمت میں جو کوتاہیاں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ بھی نظر انداز کرے گا، اور والدین کو بھی جو تکلیف پہنچی تھی وہ بھی معاف کر دیں گے۔ انہ کان للاوابین غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اس نے ہمارے اور آپ کے لیے کتنے راستے کھول دیے۔ دعائے مغفرت کا اہتمام کرے، اپنے گزرنے والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور سارے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم دعا کرو تو یہ کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سارے ایمان پہ گزرنے والوں کے لیے اللہ مغفرت فرما دے۔ یہ مغفرت یہ ساری حدیثوں میں، ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ فرمایا، یہ اس کو ہم اپنائیں، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ باقی بعض اور اعمال بزرگوں وغیرہ سے مروی ہے، سورہ یاسین وغیرہ، چونکہ سنت صحیحہ سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں اس لیے میں ان کا تذکرہ کر نہیں رہا ہوں، لیکن جو کرتا ہے اس کو میں روک نہیں رہا ہوں۔ کیا ہے؟ قرآن پاکی کی تو تلاوت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر بھی نادم ہو کر مغفرت چاہیں، اپنے بڑوں کے لیے اگر والدین وفات پا چکے تو ان کے لیے، دیگر اہل ایمان کے لیے ہم خوب مغفرت کا اہتمام کریں۔ اگر یہ دعائیں قبول ہو گئی تو اس کے معنی یہ کہ آج کی رات ہمارے لیے عید کی رات ہے، آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ مل گیا جو ایک بندے مومن کی قسمت کو کھول دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا رزق کی وسعت بھی مانگو، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا عافیت بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہے بہت جامع، اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے، اس میں آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ خود ہم کو حکم دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، دونوں دنیاؤں کے سلسلے میں تم بھلائی مانگو۔ لہذا آج کی رات اگر آپ اس کے قدردانی کرنا چاہتے ہو، خوب سے خوب دعائیں کیجئے، جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، چونکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیک کام کر کے دعا کرو، کوئی نیک کام کر کے، لہذا نماز پڑھ کے دعا کیجئے، کچھ خیرات کر کے دعا کیجئے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، تلاوت کے بعد دعا کیجئے، کوئی نیکیوں کا ایسا تحفہ پروردگار کے دربار میں پیش کیجئے جس سے مولا خوش ہو جائے، پھر دعاؤں کو قبولیت کا درجہ مل جائے۔ یہی آج کی رات کی قدردانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس رات کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ زیادہ لمبا بیان کر کے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے معاملات میں، آپ کی دعاؤں میں، آپ کی عبادتوں میں خلل پڑے، چھوٹی سی بات ہے، نصیحت یاد دہانی کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح انداز میں اس کے دربار میں حاضر ہو کر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔